کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب۔ زبیر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سب سے پہلے تو فرمائے دیجئے گا سر کہ پیمرا کی اچھی پابندی لگائی گئی ہے، مریم صاحبہ کی تو ہر تقریر عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان کے موضوع پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ کیا انتخابات میں اترنے کے لیے 11 ماہ کی حکمرانی کا کچھ بھی نہیں ہے دینے کو یا بتانے کو عوام کو؟ عمران خان موقع ہی نہیں دیتے کچھ بتانے کا، کیونکہ وہ خود اتنی چیزیں کر دیتے ہیں۔ اور آپ کے اپنے اگر آپ پچھلے چند دنوں کا فوکس کریں کہ سیاسی طور پر پاکستان میں کیا ہو رہا تھا، تو وہ اس میں اٹ واز آل اباؤٹ عمران خان۔ آپ کے اپنا چینل واز ٹاکنگ اونلی اباؤٹ عمران خان کہ اب پولیس وہاں پہنچ گئی ہے، اب ان کو اندر جانے میں مشکلات ہو رہی ہے۔ پھر کل وہ نیب کے جو آفیشلز تھے وہ پہنچے، ان کو وہاں اندر جانے کا موقع نہیں ملا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ آج ان کی پیشی تھی، پیشی میں کیا ڈسکشن ہوئی اینڈ سو آن۔ تو میرا خیال ہے in a way عمران خان is dominating the headlines but for the wrong reasons۔ سر عمران خان اگر ڈومینیٹ کر رہے ہیں تو ڈومینیٹ آپ لوگ کروا بھی رہے ہیں نا، کچھ شاید بیچنے کو نہیں۔ گیلپ سروے کے مطابق آپ جن کے ترجمان ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی 34% ریٹنگ ہے۔ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے چچا جن کی حکومت کو وہ اون نہیں کرتی اور آصف علی زرداری صاحب سے اوپر ہیں وہ۔ اچھا، اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اگر آپ سچویشن دیکھیں کہ مریم نواز جو جلسے کرتی ہیں اور جو بات کرتی ہیں وہ پارٹی پلیٹ فارم سے کرتی ہیں۔ آپ یہ کویسچن کر رہی ہیں کہ ہماری حکومت کی پرفارمنس کا وہ ذکر کیوں نہیں کرتی؟ تو ہماری حکومت کی پرفارمنس کا ذکر جو ہے وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، ان کی ٹیم ہے، کابینہ کے افراد ہیں، وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے 2-3 دن پہلے تو ہی واز اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دا پرفارمنس، ہی وازنٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ عمران خان کی جیل یا ان کی بیل کے حوالے سے یا واٹ ایور۔ تو وہ مختلف وہ ایک رول ہوتا ہے، تو اسی حساب سے رول آپ چوز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عوام جو یہاں جلسے میں آئے ہوئے ہیں وہ کیا سننا چاہتے ہیں۔ تو بالکل انہوں نے ذکر بھی کیا، مریم نواز نے بھی ذکر کیا کہ مہنگائی کے حوالے سے ذکر کیا، اور ہر جلسے میں ہی کرتے ہیں، لیکن اوبویسلی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی بھی ہے اور کچھ حالات بھی ٹف ہیں، لیکن اس کا قصور کس کا ہے وہ شی ٹرائز ٹو ایکسپلین کہ یہ پی ٹی آئی ہیز ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی فار دیٹ۔ نہیں سر، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو سننا چاہتے ہیں وہی سنایا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام ریکٹرل پرولیپس، ہیمروئڈز اور ٹیرین وائٹ کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ عوام نہیں جاننا چاہتے کہ ان کے مستقبل کی پالیسی میکنگ کیا ہے، کیوں انفلیشن اتنی ہائی ہے، کیوں ان امپلائمنٹ اتنی ہائی ہے، آپ لوگوں نے کیا کیا ان 11 ماہ کے اندر اچیو کر لیا ہے۔ عوام یہ نہیں سننا چاہتے، کیونکہ سر یہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی پلیٹ فارم سے بات کر رہی ہیں، وہ تو کبھی بھی حکومت کا حصہ نہیں رہی، لیکن وہ موٹر وے کے کلومیٹر گنواتے دکھائی دی ہمیشہ، وہ بجلی گھروں کی تعداد گنواتے دکھائی دی ہمیشہ، وہ دہشت گردی سے لڑائی میں فتح یاب ہونے کی باتیں کرتے دکھائی دی ہمیشہ، لیکن اسپیسیفکلی آپ کہیے اس حکومت کو وہ اون نہیں کر رہی۔ there is nothing to say or sell۔ نہیں اون تو کرتی ہے مہر، یہ تو آپ نہیں بتائیں گی نا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ پذیرائی کیا بات کرنے میں ہوگی۔ You will not determine, some other anchor will probably say کہ جی this is the best thing to attack Imran Khan who is the number one opponent of PMLN۔ تو یہ تو میرا خیال ہے اپنی اپنی سوچ ہے، آپ کو اس سے ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ جی یہ بات نہ کی جائے، کوئی اور بات کی جائے، لیکن ہم آپ کی بات کو سن لیں گے، لیکن اپنا فیصلہ تو خود کریں گے کہ کیا چیز ہے جو کہ بات کرنے سے زیادہ پذیرائی ملے گی۔ اور جو آپ نے چیزیں بات کی تو بالکل پاکستانی عوام ظاہر ہے ڈفرنٹ سیگمنٹس ہیں، ایک اربن ایجوکیٹڈ ہے جو ڈفرنٹ بات سننا چاہتا ہے، ایک نارمل مین سٹریم پاکستانی ہے، ماسز جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ڈفرنٹ بات سننا چاہتا ہے، اور وہ آتے بھی ہیں۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مریم نواز کو سننے کے لیے نہیں آتے اور پیشن کے ساتھ نہیں سنتے ہیں اور اس طرح سے رسپونس نہیں کرتے ہیں جیسے مریم نواز بات کرتی ہیں۔ تو all of that is happening but we are obviously جب آپ ریفر کرتی ہیں گیلپ پول کا تو ہم اس کو سیریسلی دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیوں ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے عمران خان از لیڈنگ دا پیک
اور ہم تھوڑا پیچھے ہیں. اس میں ظاہر سی بات ہے دو چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے انیشل رسپانس ہے. ایک تو یہ ہے کہ وی ڈو فیل کہ پچھلے 10 مہینے سے ہم صرف حکومت کر رہے تھے اور سیاست ہم نے کرنی چھوڑ دی تھی, اور سیاست کے لیے ظاہر سی بات ہے ہماری سب سے بڑی رہنما جو ہیں وہ مریم نواز ہیں, اور دیٹ از وائی پچھلے 1 مہینے میں یا 3 ہفتے میں مریم نواز باہر نکلی ہیں. اس سے پہلے وہ باہر نہیں تھیں, آپ نے دیکھا ہے. تو یہ سیاست اگر نہیں کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو نقصان ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کور اپ, اور انشاءاللہ تعالیٰ کور اپ کر بھی لیں گے. اگر آج سے 1 سال پہلے پی ایم ایل این سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی تھی اسی گیلپ سروے کے حساب سے, تو وائی ناٹ, آئی مین وی کین کم بیک اینڈ میک اے ڈفرنس تھرو واٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. سر میں یہی سمجھنا تو چاہ رہی ہوں کہ جو 11 ماہ میں آپ کہہ رہے ہیں ہم حکمرانی کر رہے تھے اور سیاست نہیں کر رہے تھے, سیاست تو خدمت کا نام ہوتا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب سیاست کرنی ہے, یعنی کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ عوام کیا سننا چاہتی ہے اور عوام کی ایجوکیٹڈ کتنی ہے اور کون سا کراؤڈ کیا سننا چاہتا ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں 11 ماہ حکمرانی میں آپ نے اچیو کیا کیا جو آج بتانے کو کچھ نہیں ہے ماں سوائے ٹیرین وائٹ کے اور ہیمرائڈز کے معذرت کے ساتھ. میرا مطلب ہے کہ واقعی ہم سمجھنے سے قاصر ہے سر. اور کیا آپ کی ایک پارٹی میٹنگ کے اندر یہ اسپیسیفکلی ڈسکس نہیں ہوا تھا کہ ٹیرین وائٹ کا کیس نہیں اٹھایا جائے گا؟ مختلف رائے ہوتی ہے, اور یہ کوئی سیاسی طور پر کوئی کہ ایشوز کون سے اٹھائے جائیں, یہ کوئی ایک دفعہ تو نہیں کہ جنوری 2020 میں فیصلہ کیا گیا تھا تو وہ 3 سال تک وہی فیصلہ رہے گا. آئی تھنک اٹ ایوالوز, آئی مین ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سچویشن ہے. اگر آپ کا اوپوننٹ آپ کو وشسلی پرسنل اٹیکس کر رہا ہے تو پھر ان لوگوں کا دین دا ہاکس اسٹارٹ ٹو ڈومینیٹ ود ان دا پارٹی کہ جی اگر وہ اٹیک کر رہے ہیں اس طرح سے تو ہم ان کو اٹیک کیوں نہ کریں, ہم پرسنل چیزوں کو کیوں نہ لے کے آئیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو بالکل اس چیز کے سپورٹ پہ نہیں ہوں, لیکن مہر آپ ایک چیز مجھے بتائیں بالکل ود آل آنیسٹی, از اٹ ناٹ سم تھنگ دیٹ ہی شوڈ ہیو ریویلڈ ان ہز الیکشن پیپرز؟ ہی شوڈ ہیو نا, مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں کریں. اگر یہی ایک لیڈر ویسٹ میں ہوتا تو ہاؤ وڈ ہی ہیو بین ٹریٹڈ, کہ اگر وہ کنسیل کر کے ایک ایسی فیکٹ جو کہ کنسیل کرنے کا کوئی سینس بھی نہیں بنتا, کوئی ان کو بلیم نہیں کرنا چاہتا کہ جی وہ انہوں نے کیا کیا تھا, لیکن کنسیل کرنا اور ایک چیز کو چھپانا اور جہاں پرسنلائز اٹیکس شروع ہو جائیں, تو آج سے میرا خیال ہے 2 مہینے پہلے تو کبھی بھی پی ایم ایل این نے اس قسم کا قدم نہیں اٹھایا تھا. لیکن اب کیوں اٹھایا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ مریم نواز پر پرسنل اٹیکس کریں گے, اگر آپ نواز شریف پر پرسنل اٹیکس کریں گے, اور میں آپ کو صرف یاد دلا دوں کہ پی ٹی آئی تو اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار ہی نہیں ہے, وہاں ہاسپٹل میں اپنے کیمرے لے کے پہنچ گئے تھے 2018 میں. تو جب آپ اتنے پرسنلائز پالیٹکس کریں گے اور سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوا تھا آپ کو, تو پھر دوسری پارٹی کے لیے بھی مجبوری ہوتی ہے, پھر وہ ہاکس لائک آئی سیڈ ڈومینیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایشوز ہمیں بالکل اٹھانے چاہیے. سر میں عرض یہی کر رہی ہوں کہ مجبوری آپ کی یہ نہیں ہے, مجبوری آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلی دفعہ کچھ دکھانے کو نہیں ہے. مجبوری آپ کی یہ ہے کہ چاہے وہ انفلیشن ہو, ان امپلائمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی اعداد و شمار ہم رکھیں, وہ سارے منفی جا رہے ہیں, نیگیٹو جا رہے ہیں. دکھانے کو کچھ نہیں ہے آج پہلی بار ملک کے اندر, صرف پولرائزیشن اور انتشار ہے. کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں دکھانے کو, اور کوئی ٹیم نہیں ہے جو کارکردگی کرتی دکھائی دے رہی ہے. تو معذرت کے ساتھ جب آپ ریٹائرڈ جنرلوں اور ریٹائرڈ چیف جسٹسز کے اوپر اپنی سیاست گھمانا شروع کر دیں, سوال اٹھتا ہے. پھر آج جب پہلی دفعہ ایک گیلپ سروے میں بتایا جاتا ہے کہ 50% سے زیادہ, بالخصوص 53% آف پاکستانیز جو ہیں وہ ایک ایماندار ٹیکنوکریٹک لیڈرشپ کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر عدم اعتمادی ہے. نہیں, وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی عدم اعتماد ہے, وہ صرف پی ایم ایل این کے لیے نہیں. چلیں آپ کے لیے بھی ہے نا. 53% میں یہ نہیں ہے کہ وہ 53% کا تعلق صرف پی ایم ایل این کے سپورٹ بیس سے ہے, وہ تمام پاکستانی کا جو سروے ہوا ہے اس میں 53% نے کہا ہے کہ جو آپ کوٹ کر رہی ہیں کہ یہ اگر ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنے گی جو نان کرپٹ ہو اور ٹیکنوکریٹس اچھے پولیٹیشنز پر وہ, حالانکہ آئی ڈونٹ ایگری ایٹ آل ٹو دیٹ آنسر, اس کی انٹرپریٹیشن, بیکاز بڑے بڑے اچھے آتے ہیں. بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو ہلانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. آج کل اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جی میں یا کوئی 2-4 لوگ اٹھ کے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنا لیں گے تو اس کو بڑی زبردست پذیرائی ملے گی, پذیرائی لینے کے لیے الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے
وہ ایک بالکل فنڈامنٹلز بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو یہ والا کویسچن تو میں آئی ڈو ناٹ ایگری کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے کہ ایز اف وہ بڑی ایک فورس بن کے ابھرے گی, اس کو بہت سے دوسرے وہ کام بھی کرنے پڑیں گے جو کہ ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کو کرنے پڑتے ہیں. عمران خان صاحب جب باتیں کرتے تھے, اچھی باتیں کرتے تھے, تو ان کو کچھ بھی نہیں تھا. جب تک وہ جو آپ نے ابھی ذکر کر دیا ہے فیض حمید کا, بالکل اس کا کیوں نہیں ذکر ہوگا. ایک پاکستان کو بگاڑا گیا. ثاقب نثار کا کل کا انٹرویو اگر آپ دیکھیں, جو بھی کوٹ کیا گیا عادل شاہ زیب نے اور دوسرے لوگوں نے, تو اس میں کیا ہے کہ جی کچھ فیصلے وہ ہو گئے تھے. بھائی آپ نے 2017 سے 2016 سے گیٹ نواز شریف آؤٹ کا اگر وہ بنایا تھا, بیانیہ بنایا تھا, اور اس کو امپلیمنٹ کیا, کورٹس کے تھرو امپلیمنٹ کیا, پھر اس کو پولیٹیکل پارٹی کو توڑنے کے لیے کیا اور تباہ کن اس کے نتائج نکلے, تو اس کی کوئی رسپانسبلٹی وہی ہائیبرڈ سسٹم جس کی تعریفیں کرتے نہیں رکتے تھے عمران خان صاحب, آج جنرل باجوہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں ہر چیز کے لیے. تو اس کا مطلب گڑبڑ تو تھی نا. اگر وہ کہتے ہیں عمران خان کہ جی ہم پارلیمنٹ میں ووٹ لینے کے لیے ایجنسیز کو کہتے تھے, تو ایجنسیز کو کون ہیڈ کر رہا تھا؟ جنرل فیض حمید ہیڈ کر رہے تھے. ازنٹ ہی آنسریبل؟ کیا ان کا کوئی ذکر بھی نہ کیا جائے کہ جی وہ ان کو اس لیے وہ پوتر ہیں کہ جی ان کا نہ ذکر کیا جائے؟ کیوں نہ ثاقب نثار کا کیا جائے؟ کیوں نہ جسٹس کھوسا کا ذکر کیا جائے؟ وہ کس قسم کے فیصلے تھے, کس قسم کے انہوں نے کھلواڑ کیا تھا پاکستان کے ساتھ. پاکستان مسلم لیگ نواز تو چھوڑتے ہیں, پاکستان کے ساتھ کس طرح سے کیا تھا. تو اس کا جو کوئی مداوع تو ہونا چاہیے نا. سم ون ہیز ٹو بی ریسپانسبل. جسٹس منیر کو ایسے تو نہیں یاد کیا جاتا فار واٹ رانگ ہی ڈیڈ ٹو پاکستان. آج 60 سال 70 سال کے بعد بھی پاکستانی یاد کرتے ہیں کہ تباہ کن نتائج نکلے تھے ان فیصلوں کے. تو ثاقب نثار صاحب ایسے بچ کے تو نہیں نکل سکتے کہ جی ایک فارمر چیف جسٹس ہیں, یا جنرل فیض حمید ہوں, یا اور دوسرے جو بھی اس وقت کے پلیئرز تھے جنہوں نے اس قسم کا رول ادا کیا تھا کہ تباہ کن نتائج جس کے آج پاکستان بھگت رہا ہے اکنامکلی. مڈ 2017 میں کہتے تھے آئی ایس پی آر چیف اس وقت کے کہ جی اگر اکانومی خراب نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے. بھائی آئی ایس پی آر چیف کا تعلق کیا ہے یہ سٹیٹمنٹ دینے کا؟ اور 2018 آئی ایس پی آر چیف نے اناؤنس کیا کہ یہ تبدیلی کا سال ہے. او بھائی آپ کون ہیں؟ آپ اس پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں جس کا نام پی ٹی آئی ہے. تو اس قسم کی اگر حرکتیں کرتے رہے تھے تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا. اور کیوں نہ ہم اس کو شور مچائیں, اور اس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر شخص کو شور مچانا چاہیے, ہر شخص کو اس پر کویسچن ریز کرنے چاہیے. ڈو وی نو دا ٹروتھ؟ کیا تمام چیزیں حقائق سامنے آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے کہ ہاؤ پولیٹیکل رائیولز پر. زبیر صاحب میں آپ کو قطع کلامی معاف میں روک رہی ہوں. آئی ول کنٹینیو ود یو سر, بیکاز یہ آپ کو سلیکٹیو ایمنیجیا ہے یا سلیکٹیو فیکٹس ہیں جو آپ عوام کو بتانا چاہتے ہیں, کیونکہ جنرل فیض کو ہیڈ کون کر رہے تھے؟ وہ جنرل باجوہ ہی کر رہے تھے. باجوہ صاحب تو آپ کی ہر تقریر شروع اور ختم ان پہ ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد آپ حکومت میں آئے, فیسیلیٹیشن ہوئی, ان کا نام آپ لوگوں نے ڈراپ کر دیا. مریم صاحبہ کہتی ہیں آج ان کے خلاف ہمارے پاس ثبوت بھی نہیں ہے, ان کو بھی کنوینئنٹلی آپ نے مائنس کر دیا. پھر آپ یاد دلاتے ہیں تحریک انصاف کے دور میں آئی ایس پی آر اکانومی کے بارے میں بتاتی تھی کہ اگر اچھی نہیں ہے تو بری بھی نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو خان صاحب کو آؤٹ کیا تو آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے ہمیں بتایا کہ ڈالر کہاں چڑھ گیا اور کتنی بہترین حالات ہو گئے اور مارکیٹس کتنا اچھا رسپونڈ کر رہی ہیں. سو سر آدھا سچ نہ بتایا کریں. اسٹے ود می فار